دوستو، میں فقیر سکندر دوسترانی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع ہے تو علم وحی کیا ہے اور اس علم وحی کا اصلی جو ہے وہ اس کا راز ہم تم کو بتائیں۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور قرآن کا نزول ہوا تو دنیا پہ پہلے قرآن کا ترجمہ سندھی لوگوں نے کیا، سندھی زبان میں ترجمہ کیا۔ تو میں سندھ کا رہنے والا ہوں۔ میں تم کو بتاؤں تو قرآن شریف کے ایک اکھر کو، ایک الفاظ کو ہم گہری نظر سے دیکھیں، پھر اس کے ترجمے پر عمل کریں، کیونکہ صرف نحو اور منطق اور اس گرامر، اس سارے کو دیکھ کر پھر ہم کو اس کا ترجمہ بتانا چاہیے، ورنہ ایسے ویسے تو طوطا کو کوئی منع سکھاتا ہے، تم بولو ٹلو ولو، وہ بولتا رہے گا ٹلو ولو۔ اب ہم کو قرآن کے ترجمے کو صحیح نمونے سے اس کا جو ترجمہ ہے وہ نکالنا ہے، صرف وہ اس بات پر کھڑا نہیں ہونا ہے تو صرف لکھا ہوا نبی وحی کے بغیر نہیں جانتا تھا۔ یہ تو بنعوذ باللہ تم بولتے ہو تو وحی کے یہ تو نبی پر وحی ہوتا تھا اور وحی کے سوائے اور نہیں جانتا تھا، یہ کوئی لوگ ایسا کہتا ہے۔ ہم کو اس کو بتانا چاہتے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہے تو کوئی ایسا کہے تم بتاؤ تو یہ جو علم تم پڑھتے ہو وہ کتنے سال میں پڑھتے ہو؟ 12 13 15 سال پر پڑھتے ہو، گریجویشن ہوتا ہے کوئی آدمی، یا اس مدرسوں میں 8 سال میں دستار فضیلت ہوتا ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں ہم کو علم ہے، جس کی علم وحی کے ذریعے معرفت سے شروعات ہوئی ہے، وہ علم وحی جو اللہ کے طرف سے وہ ٹرانسلیٹ علم ہوتا ہے، جس کو اللہ نے پورے کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تم کو بتاؤں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف 3-4 شیں کے لیے رسول کر بھیجا تھا، ایک جن کے لیے، ایک دوسرا انس کے لیے، انسان کے لیے، تیسرا پرندوں کے لیے، یہ تین مخلوقات کا رسول تھا، نبی تھا۔ اب یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسے درختوں کے لیے، جیت کے لیے، سارے کائنات کے جو ہے، پانی، انسان، جن، سارے کائنات کے جو مخلوقات ہے اس کے لیے رسول کر کے بھیجا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے تو وہی کے بغیر سوائے اور بھی علم ہے، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو کوئی کہتا ہے یہ درخت کے علم یا رسول اللہ کو نہیں تھا، جو کھجور تھے، نر کھجور کو مادی کھجور سے ملا رہے تھے تو اس نے بولا تھا اس سے نہیں ملاؤ، تو اس سے مراد اس کو علم نہیں تھا۔ بھائی صاحب، اس کو یہ کھجوروں کا اب یہ درختوں کا اب رسول ہیں، اس کو کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ جس کو وحی کے ذریعے 23 سال اللہ کی جو کو علم ہے وہ نزول ہوئی ہے۔ علم تم 15 سال پڑھتے ہو تو آپ کو کتنا دانا اور ہوشیار سمجھتے ہو؟ کوئی 8 سال پڑھتا ہے، دستار فضیلت ہوتا ہے تو وہ آپ کو بولتا ہے مجھ کو بڑا علم ہے۔ تو یا رسول اللہ کو کتنا علم تھا؟ یہ اندازے کے جو اللہ کی علم تھی وہ ساری ٹرانسلیٹ یا رسول اللہ پہ ہوئی۔ اور میں تم کو بتاؤں تو وہی تم بولتے ہو تو وہی کے سوا نہیں جانتا تھا اور نہیں جانتا تھا۔ میں تم کو بولتا ہوں تو اس پر اب ڈٹے رہو۔ اب میں جو بات کہنے والا ہوں اس پر ڈٹے رہو، ورنہ پھر مکر جاؤ گے۔ وحی کا مراد کیا ہے؟ تو یہ معرفت کے بغیر اللہ سے کوئی نہیں کام کرا سکتا، کوئی نہیں مل سکتا۔ وحی کے مطلب بیچ میں تیسرا، ایک اللہ، دوسرا نبی، تیسرا بیچ میں، بیچ میں ہے، اس نے ہی یہ سارا سسٹم اس کو بتایا اور اللہ نے ٹرانسلیٹ اس کے طریقے سے اس پہ ٹرانسلیٹ کیا۔ اب میں تم کو بتاؤں تو کسی کو نوکری ملتی ہے، کوئی بھی نوکری میں ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریننگ دیا جاتا ہے،
اس کو سکھا دیا جاتا ہے تو وہ اس کے چلانے کے قابل ہیں یا نہیں ہے تو اس کو چلانے کے قابل بنا کر پھر اس کو اس ادارے میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کو 23 سال اس کی مانا جو تربیت اللہ نے ساری جس کی اللہ نے تربیت کی ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہی سے زیادہ اور علم کون سا ہے تم بتاؤ جو دنیا پہ ہے؟ اور علم کون سا ہے؟ جب یہ سارے علم زمینوں کے آسمانوں کے یہ جو مخلوقات ہیں اس سارے کے علم ٹرانسلیٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے کر کے پھر اس کو اس ہمارے لیے درس کا اس نے سبق دینا شروع کیا۔ وہ اللہ نے اس نبی کے سینے پر وہ سارا علم ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اب ہم تم کو بتائیں تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں نے تم کو بتایا 3 شیوں کا اس کو نبی بنا کر بھیجا تھا، تو یہ سارے کا نبی ہے۔ یہ اس کو سارے کائنات پر یہ سارے کائناتوں کو رازوں کو جانتا ہے، سارے کائناتوں کو جو سسٹم ہے اس کو چلانے والا، دنیا اور آخرت کے سسٹم کو بتانے والا یہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو اللہ نے سارے ٹرانسلیٹ علم دے کر پھر بھیجا ہے۔ اب تم بولتے ہو تو یہ بولتے ہو تو یہ علم نہیں تھا، صرف وحی کے بغیر نہیں جانتا تھا۔ میں اس کے لیے تم کو یہ بتاؤں تو قرآن شریف میں جب آیت نزول ہوئی تو اے پیغمبر تم بتاؤ، تو میں اس کا جو ہی ہم کو پکارتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور اس کو وردی دیتا ہوں۔ تو اس سے مراد یہ آیت جو ہیں یہ اللہ نے اپنی قوت بتائی ہے، تو میں یہ قوت بتانا چاہتا ہے، اس پر عمل پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ جیسے میں تم کو بتاؤں تو اللہ بولتا ہے میں جس کو چاہوں میں مارنے والا میں ہوں، اور اللہ بولتا ہے میں برسات برسانے والا میں ہوں، برسات کرتا ہوں وہ میں ہوں۔ تو اب تم بتاؤ تو یہ پھر اللہ دوسری آیت میں بولتا ہے تو میں مارنے کے لیے انسان کو موت دینے کے لیے اسرائیل مقرر ہے۔ وہ صرف اپنی اللہ اپنی کیفیت بتاتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ میں کسی کوئی جیسے یہ بول رہا تھا اللہ سے تو میں مارنے والا میں ہوں، پھر بولا تو مارنے کے لیے اسرائیل کو مقرر کیا ہے، پھر بولا تو میں برسات برسانے کے لیے میکائیل کو مقرر کیا، رات ملائک کو مقرر کیا، ویسے بولتا ہے برسات برسانے والا تو میں ہوں۔ پھر یہ اپنی وہ قوت کی بات کر رہا ہے اللہ سے، تو میری قوت ہے، میں سنتا بھی ہوں، میں اس کو سنتا ہوں اور اس کو وردی بھی دیتا ہوں اس کو اب کوئی بتائے میں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے میری بات سنی اور میری قبول کیا، وہ بتائے روحانی طرح اس کو کیسا پتہ چلا تو اس نے قبول کیا ہے یا نہیں قبول کیا ہے، اس کو پینڈنگ میں رکھا ہے یا اس بات کو 3-4 ماہ کے لیے پینڈنگ میں رکھا ہے یا قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ سنا ہے، اس نے سنا ہے صحیح، تو اس کا یہ صرف روحانیت والے کو پتہ چلے گا تو یہ بات ہم قبولیت میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں دوستو، تو یہ پہلے اس آیت پر یا رسول اللہ نے عمل کیا۔ اب تم کو میں بتاؤں تو یہ ڈائریکٹ ڈالنگ ہے تو اللہ سے سنتا بھی ہے اور یہ کام کرتا بھی ہے معرفت کے بغیر، تو پہلے اس آیت پر یا رسول اللہ نے عمل کیا۔ اب تم کو یہ ماننا پڑے گا تو یا رسول اللہ نے ڈائریکٹ سسٹم اللہ کے ساتھ ہے، یا اس کو مانو یا ورنہ وحی کو مانو تو یہ وحی کا مطلب ہے بیچ میں معرفت تیسرا ہونا چاہیے۔ اس لیے تم معرفت کے بغیر اللہ سے نہیں مل سکتے، کسی نہ کسی بندے کا، کسی نہ کسی اولیاء اللہ کا، کسی نہ کسی بزرگ کا تم وہ معرفت لے لو ورنہ نہیں۔ اب 2 بات میں نے تم کو بتائی ہے، تو ایک تو یہاں معرفت کے وحی کو قبول ہو تو نبی پر وحی ہوتا تھا، وحی کا مراد ہے تو معرفت، تیسری 2 کے بیچ میں تیسرا اس کو مانو، ورنہ اس کو نہیں مانتے ہو تو وہ آیت ہے جو قرآن شریف میں میں اس کا سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، تو اس میں ڈائریکٹ ڈالنگ ہے، ڈائریکٹ سسٹم ہے، تو ڈائریکٹ اس پر پہلے یا رسول اللہ نے اس کو پر عمل کیا اس آیت پر۔
تو یا رسول اللہ کی اس اللہ سے ڈائریکٹ ڈالنگ ہوئی، ڈائریکٹ سسٹم ہوا، ڈائریکٹ بات چیت ہوا، ڈائریکٹ اس سے کام کرانے جو بات چیت ہوئی وہ سارے، یہ دونوں پہلوؤں کو سے ایک پہلو کو تم کو ماننا پڑے گا، یا ڈائریکٹ ڈالیں گے یا رسول اللہ ہے، یا معرفت وحی کے ذریعے معرفت کے ہے، وہ معرفت تو پھر معرفت پر تم کو اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو معرفت کے بغیر اللہ سے کوئی بھی نہیں بات کر سکتا، کوئی بھی اس سے مل نہیں سکتا، کوئی بھی اپنی بات منا نہیں سکتا۔ باقی میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم وسیع ہے، یہ علم اتنا ہے جو تم طوطے کی طرح بس صرف ترجمہ کر لیتے ہو بس، ورنہ نہ، یہ کون سا علم ہے؟ یہ یہاں میں نے دیکھا ہے، یہاں جو کائنات پر چل رہا ہے وہ صرف یہ شو بزنس، شو پیس کے طرح کی بات کو زیادہ مانا جاتا ہے، اور زیادہ کول کو مانا جاتا ہے، زیادہ کول جو کہتے ہیں، جو سچ نہ اور جھوٹ بولتے ہیں، جو زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اس کو اہمیت ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے جو جھوٹ بہت بولتا ہے اس کو بہت سنا جاتا ہے، یا کوئی شو پیس کے طرح اپنے کو بنا کر شو پیس کے طرح آتا ہے، اس کو زیادہ مانتے ہیں، ورنہ نہیں۔ پر ہم فقیر لوگ ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ علم کے دائرے سے بات کرتے ہیں، علم سے ہی بات کرتے ہیں، وہاں سے ہی بات یہ نکالتے ہیں۔ صرف، نحو اور گرامر اور منطق، یہ چاروں پہلوؤں کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کرنا چاہیے، اس کے ترجمے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ مہربانی، السلام علیکم۔